बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब की तरफ से KPK हुकूमत और अली अमीन गंडापुर साहब के एज ए चीफ मिनिस्टर KPK PTI के हमें हिदायत मौसूल हो चुकी हैं। खान साहब की ख्वाहिश है कि KPK की हुकूमत में तब्दीली की जाए और उस तब्दीली की इब्तिदा खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अली अमीन खान गंडापुर साहब को हिदायत की गई है कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। खान साहब की हिदायत फॉर्मली मुझे मौसूल हो चुकी है। खान साहब के हिदायत के मुताबिक मेरे अली अमीन गंडापुर साहब से 3 मरतबा बात हुई थी टेलीफोन पे। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरान साहिबान से भी टेलीफोन पे बात हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे बुलाया कुछ डिस्कशन के लिए। उसमें एक ये भी था कि उन्होंने कहा एज ए चेयरमैन PTI मैं अपना इस्तीफ़ा आपके हवाले करूं, जिसके लिए मैं KPK हाउस इस्लामाबाद आया। मेरी उससे तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई है। आइन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला ने अपना इस्तीफ़ा अपने हाथ से गवर्नर को भेजना होता है। मैं खान साहब की तरफ से इस बात का मजाज नहीं हूँ कि वज़ीर आला से ख़ुद इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करूँ। खान साहब की जब हिदायत हमारे पास पहुँचती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी या कोई भी और कमेटी इस बात की मजाज नहीं है कि उसको रद्द करे या उसकी तौसीक करे, बल्कि सब की ज़िम्मेदारी यही है कि उन हिदायत पे मनवान अमल करें और करवाएं। लिहाजा खान साहब की हिदायत पे अमल होगा। अली अमीन गंडापुर साहब अब से तकरीबन आधा घंटा के बाद पेशावर के लिए रवाना होंगे और इंशाअल्लाह कल समरी के थ्रू अपना रिजिग्नेशन गवर्नर को भिजवाएंगे। खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला उसकी सब लोग सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK में 91 MPAs है। 91 MPAs मुतहद यकजा है और खान साहब के हिदायत के मुताबिक जो खान साहब के हिदायत होंगी उसी के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना चूँकि एक आईनी मसला है, लिहाजा वो प्रोसेस का इंतज़ार ज़रूर होगा। लेकिन अली अमीन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो खान साहब के इत्मीनान तक ही वज़ीर आला थे। मैंने उनके साथ तफसील से बात की है, हुकूमती उमूर पे, पार्टी के उमूर पे, खान साहब के हिदायत पे। मैं अली अमीन गंडापुर साहब के खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने दिन रात अपने पार्टी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, KPK के अवाम के लिए, चाहे वो सैलाब के वक्त था, चाहे वो पार्टी के तहरीकों के वक्त था, उन्होंने वो किरदार अदा किया कि रहती वक्त तक इंशाअल्लाह ताला दुनिया याद रखेगी कि KPK में ऐसा भी वज़ीर आला आया था जिसने अपने डेफिसिट को सरप्लस में बदला है और इंशाअल्लाह खान साहब के विजन के मुताबिक सूबा आगे बढ़ेगा। तब्दीली करना, खान साहब ने हमेशा कहा है कि अपने कैप्टन हमेशा अपने खिलाड़ियों को कहाँ वो करता है, खेलता है, उसको कौन सी जिम्मेदारियां निभाता है, किस वक्त वो चेंज लेके आता है, ये कप्तान की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है और हक़ है। और हम इंशाअल्लाह उसके मुताबिक, खान साहब की हिदायत के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। ये एक बात फिर मैं कह दूँ, इंशाअल्लाह KPK में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी।
ویسا یہ بتائیے گا کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کی وجہ جو ہے علیمہ خان کے خلاف بیان ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے، اور سہیل افریدی کا تعلق خیبر سے ہے، کن چیزوں سے کسان ہوگا ان کو؟ دیکھیں، یہ کینڈیڈیٹ وہ کس کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے، سہیل افریدی صاحب کو، یہی ہمارے پاس ہدایات آئی ہیں، وہی ہوں گے ہمارے وزیر اعلیٰ ابھی تک جو ہے خان صاحب کی ہدایتیں وہی ہیں۔ باقی جو علیمہ باجی ہے، نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، خان صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، جو ذکر ہی نہیں کیا، خان صاحب نے کبھی پہلے بھی ذکر نہیں کیا، خان صاحب ان مسائل میں نہیں پڑھتے، اس لیے وہ اسی وجہ سے نہیں ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے باقی ہے۔ لیکن ان اینی کیس یہ خان صاحب ہی کی ثوابدید ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک اس کو خان صاحب کا اعتماد حاصل ہو۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پانی چیئرمین کی جانب سے خیبر پختونخوا خیبر کے آپریشن کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے تھے اور وہ باہر اور کہہ چکے تھے کہ علی امین جو ہے وہ اس آپریشن کو رکوائیں، تو کیا یہ چیلنج جو ہے اب خیبر کا آپریشن جو ہے وہ نہیں؟ دیکھو، اس وقت ایک جو آپریشن تھا وہ باجوڑ میں تھا یا تیرا میں مقام پہ ہوا تھا، وہ جو آپریشن تھے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہر اس آپریشن کی مخالفت کی ہے جس میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیشہ یہ بھی رہا ہے کہ دہشت گردی کو جس فارم میں بھی ہو اس کو ختم کیا جائے اور اس پہ سیاست نہ ہو۔ دہشت گردی کو ختم کرنا آئین کے مطابق انٹرنل ڈسٹربنس یا فورن ایگریشن وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت نے کبھی کوئی ایسی پرمیشن نہیں دی تھی کہ اس لارج سکیل پہ آپریشن ہو جس سے لوگ ڈسپلیس ہو اور ڈسپلیس نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ ہم واضح کرے کہ خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کی تبدیلی اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ خان صاحب کی ہدایات کی ناکامی ہوئی ہے، یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے۔ وہ کس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، یہ ہم ان کے رائٹ سمجھتے ہیں۔ سارے لوگ انشاءاللہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق سپورٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو مزید کیا رول تفویض کیا گیا، ان کی اب کیا ذمہ داری ہے، خان کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، خان صاحب سے آج کی جو میری ملاقات ابھی جو ساتھ یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، علی امین گنڈاپور کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھو، علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے ابھی ایز وی اسٹینڈ ایز اپ ناؤ وزیر اعلیٰ ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، پارٹی کے لیے پلے کیا، حکومت کے لیے پلے کیا ہے، سارے لوگوں کے لیے بڑا پلے کیا ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں تو میں یہ کہہ دوں کہ جس وقت ہمارے پاکستانی سٹیزن آذربائیجان میں پھنس گئے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے، اس میں پنجاب کے بچے بھی آئے، سندھ کی بھی آئے، بلوچستان کی بھی آئے، KPK کی بھی آئے، وہ سب لوگوں کا ہے، اس کا ایک بہت اچھا رول ہوگا اور پارٹی کے مطابق۔ لیکن جہاں تک چینج ہونے کا تعلق ہے، خان صاحب کی ہدایات آئی اور ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دیر از نو کوشچن، نو ڈسکشن، خان صاحب کیوں چاہتے ہیں، جیسے خان صاحب چاہتے ہیں ہم ہمیشہ اسی طریقے سے بیرسٹر صاحب، مشال یوسف سے بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوتی رہی اور یہ آفریدی جنہیں بلایا ہے، سہیل آفریدی، یہ علی امین گروپ کا حصہ ہے، اور یہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ علی امین کو گزشتہ 1.5 ماہ سے کہا جاتا رہا کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک پلان کیا، بیرسٹر سیف کے مطابق ہمارے سورس کنفرم کر رہے ہیں، اور سہیل آفریدی انہی کے گروپ جو کہ آپ کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں انہی میں سے لائے، یہ تو ایسا ہو گیا؟ نہیں، دیکھو، میں سب سے پہلے اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسے گروپ ہے جو حکومت میں بھی ایسے آپریٹ کرتے ہیں۔ اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے، بعض چیزوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ایگری کرتے، کچھ الفاظ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی قیادت میں متحد ہے۔ خان صاحب ہمارے چیئرمین تھے، وہ چیئرمین ہے، وہ چیئرمین رہیں گے، وہ لیڈر تھے، وہ لیڈر ہے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو۔ اس لیے ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، اس کی ہدایات آتی ہے اور ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ KPK کے عوام مایوس نہیں ہوگی۔ آخر میں سر، سہیل مرزا صاحب کس کی چوائس ہے، خان صاحب کی یا حلیمہ کی؟ نہیں، دیکھو، یہ ایسی بات نہیں ہے، جو چوائس ہوتا ہے وہ خان صاحب ہی کی طرف سے آتا ہے۔ کبھی بھی خان صاحب کے بہنوں نے سیاست میں کوئی عمل دخل ان کا نہیں رہا ہے، کبھی انہوں نے چوائس کسی کی نہیں کی۔